السلام علیکم۔ آج پیر ہے دسمبر کی 9 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ آج کے بلٹن میں ہم نے مشرق وسطی، خاص طور پر شام کی صورتحال سے متعلق خبریں شامل کی ہیں۔ شام میں باغیوں نے محض 11 روز کی پیش قدمی کے بعد اتوار کو دمشق کا کنٹرول سنبھال کر مشرق وسطی کی صورتحال بدل کر رکھ دی ہے۔ بشار الاسد نے اپنے اتحادیوں کی مدد سے لگ بھگ 14 برس تک باغیوں کو آگے بڑھنے سے روک رکھا تھا، لیکن چند روز کے اندر ہی وہ اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس پیشرفت کے بعد اسرائیل سمیت خطے کے دیگر ممالک بھی اس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ شام میں باغی فورسز کے کنٹرول کے بعد وہاں مقیم ان پاکستانیوں کو مشکلات کا سامنا ہے جو بحفاظت شام سے واپس پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت شام کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر پاکستانیوں کے انخلا کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے، جس میں وزیر اعظم نے شام سے وطن واپسی کے خواہاں پاکستانیوں کے ہمسایہ ممالک کے راستے جلد از جلد محفوظ انخلا کے لیے لائحہ عمل تشکیل دینے اور دمشق میں پاکستانی سفارت خانے کو معلوماتی ڈیسک اور پاکستانیوں سے رابطے کے لیے ہیلپ لائن قائم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ حال ہی میں شام سے واپس آنے والے ایک پاکستانی پروفیسر حسین مصطفیٰ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ شام میں قائم پاکستانی سفارت خانے نے شام میں موجود پاکستانیوں کی فہرستیں بنانا شروع کر دی ہیں۔ ان کے مطابق دمشق میں موجود پاکستانی سفارت خانے سے ان کا رابطہ ہوا ہے اور پاکستانی سفارت خانے کی کوشش ہے کہ لوگوں کو بذریعہ سڑک بیروت نکالا جائے یا پھر انہیں عراق کی طرف منتقل کیا جائے۔ شام میں باغی فورسز کی جانب سے صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد کی صورتحال پر غور کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بند کمرے میں ایک اجلاس روس کی درخواست پر آج پیر کے روز منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد گولان کی پہاڑیوں پر اقوام متحدہ کے امن مشن پر ممکنہ اثرات کا جائزہ لینا بھی ہے۔ اسرائیل نے اتوار کے روز اقوام متحدہ کی نگرانی والے بفر زون میں اپنے فوجی تعینات کر دیے تھے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا تھا کہ شامی فورسز کی جانب سے وہاں اپنی پوزیشنیں خالی کر دینے کے بعد یہ اقدام اسرائیلی سیکیورٹی کے لیے ضروری تھا۔ شام میں باغی فورسز کے داخل ہونے اور بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد اب یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اب شام کی قیادت کون کرے گا۔ شام کے وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی کابینہ کے وزراء کی اکثریت دمشق میں ہی ہے اور وہ اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو سیکیورٹی، خوراک اور دوائیں ملتی رہیں۔ محمد غازی جلالی نے اسکائی نیوز عربیہ ٹی وی کو ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ اقتدار کی جلد اور پرامن منتقلی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ شام کے صدر بشار الاسد نے باغیوں کے دمشق پر قبضے کے بعد اپنے خاندان سمیت روس میں پناہ حاصل کر لی ہے۔ شام میں باغیوں کی پیش قدمی اور دمشق پر قبضے میں عسکری تنظیم حیات تحریر الشام کا کردار نمایاں رہا اور اس کے سربراہ محمد الجولانی کا نام بھی خبروں میں ہے۔ الجولانی القاعدہ سے بھی منسلک رہے ہیں، تاہم سن 2016 میں انہوں نے اس سے راہیں جدا کر لی تھیں۔ امریکہ نے الجولانی اور ان کی حیات تحریر الشام تنظیم کو دہشت گرد قرار دے رکھا ہے، لیکن اب شام کے مستقبل کے سیاسی منظرنامے میں بظاہر ان کا اہم کردار ہوگا۔ دمشق پر کنٹرول کے بعد ابو محمد الجولانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اب مستقبل ہمارا ہے۔ الجولانی نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ اقتدار کی منظم منتقلی تک شام کے ریاستی اداروں کی نگرانی وزیر اعظم کریں گے۔ شام کے وزیر اعظم محمد جلالی کا کہنا ہے کہ ہفتے کے آخر میں باغیوں کے دارالحکومت میں داخل ہونے اور صدر بشار الاسد کا تختہ الٹنے کے بعد کابینہ کے بیشتر وزراء اب بھی
دمشق میں دفاتر سے کام کر رہے ہیں تاکہ اقتدار کی پرامن منتقلی ہو اور لوگوں کو خوراک اور سیکیورٹی حاصل ہو۔ شام کی صورتحال پر اپنے رد عمل میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ شام کے اندر بشار الاسد کی حکومت کا اچانک خاتمہ دہائیوں کے جبر کے بعد انصاف کا بنیادی عمل ہے، تاہم ان کے بقول یہ خطرے اور بے یقینی کا بھی لمحہ ہے۔ اپنے رد عمل میں امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بشار کو بچانے میں اب روس کی دلچسپی نہیں رہی تھی اور روس کو پہلے بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ روس اور ایران اب کمزور حالت میں ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اتوار کو دیر گئے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ شام کے واقعات اور خطے میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ رابطے کا بغور جائزہ لیتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ شام میں ایک ایسے عمل کے ذریعے جس میں ہر طبقے کی نمائندگی ہو، ایسی شامی حکومت کو اقتدار کی پرامن منتقلی کی پرزور حمایت کرتا ہے جو لوگوں کو جواب دہ ہو۔ اتوار کو امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ داعش گروپ کے خلاف جنگ میں واشنگٹن کے سب سے ثابت قدم اتحادی شام میں اسد حکومت کے خاتمے کے بعد امریکی حمایت پر فی الوقت کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ امریکی حکام نے زور دے کر کہا کہ شام میں امریکی فوجی موجودگی کو تبدیل کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، جہاں تقریباً 900 فوجی تعینات ہیں، جن میں سے زیادہ تر ملک کے شمال مشرق میں کرد زیر قیادت سیرین ڈیموکریٹک فورسز یا SDF کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ بشار الاسد حکومت ختم ہونے کے بعد پسپا ہونے والی شامی فوج کے ہزاروں اہلکار پڑوسی ملک عراق چلے گئے ہیں۔ عراق میں ایک ملیشیا کے عہدیدار نے پیر کو بتایا ہے کہ 4000 سے زیادہ شامی فوجی شام کی سرحد عبور کر کے عراق میں داخل ہوئے ہیں۔ لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ نے شام کی صورتحال کو بڑی خطرناک اور نئی تبدیلی قرار دیا ہے۔ حزب اللہ کے رہنما اور لبنانی رکن پارلیمنٹ حسن فضل اللہ نے کہا ہے کہ شام میں جو کچھ ہوا اس پر کئی سوال ہیں جن کا جواب گہرے تجزیے کے بعد ہی ممکن ہے۔ شام میں بشار الاسد حکومت ختم ہونے کے بعد یہ حزب اللہ کے کسی رہنما کی جانب سے آنے والا پہلا رد عمل ہے۔ فلسطینی طبی حکام نے پیر کو بتایا کہ وسطی غزہ کی پٹی میں رات گئے اسرائیلی حملوں میں ایک خاتون سمیت کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے جب شام کے معزول رہنما بشار الاسد اتوار کو ماسکو پرواز کر گئے اور باغیوں کے دمشق پر قبضے کے چند گھنٹے بعد ہی اپنے دیرینہ اتحادی کے ہاں پناہ حاصل کر لی۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اس نے شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے مشتبہ مقامات اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے راکٹوں کو دشمن عناصر کے ہاتھ میں جانے سے روکنے کے لیے نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل کی فوج نے پیر کو کہا کہ اس کے 4 فوجی جنوبی لبنان میں لڑائی میں مارے گئے ہیں۔ ایک فوجی بیان میں کہا گیا ہے کہ تمام فوجی ایک ہی بریگیڈ سے تھے، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کب مارے گئے یا ان کی موت کے حالات کیا تھے۔ ایسا اسرائیل اور لبنان میں مقیم عسکریت پسند گروپ حزب اللہ کی طرف سے جنگ بندی شروع کرنے کے تقریباً 2 ہفتے بعد ہوا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک ہم نے براہ راست آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سعدیہ زیب رانجھا اور نیوز ایڈیٹر مدثرہ منظر کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔